سب نے سلام کیا، ایک بچہ ایسا تھا جس نے سلام نہیں کیا، آپ کھڑے ہو گئے۔ یہی بھی میں حضرت سے بھی ابھی پہلے بات کر رہا تھا، جس کے سینے کے اندر، قلب کے اندر، دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا دین آ جاتا ہے، قرآن اتر جاتا ہے، اس کی کیفیات، اس کا کردار جدا ہوتا ہے باقی سب سے۔ قرآن، شریعت، دین جب ہمارے قلب اور روح میں اتر جائے گا تو پھر ہماری کردار، گفتگو، سب کچھ سونا جاگنا ہی اور ہوگا۔ تو آپ جب اہل علم تھے، پڑھنے پڑھانے والے، اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے صوفی اور عالم، آپ ٹھہر گئے، فرمایا سب نے سلام کیا ہے، اس بچے نے سلام نہیں کیا، آپ کھڑے ہو گئے۔ شاگردوں نے کہا حضور آپ آدھا گھنٹہ ضائع کر رہے ہیں، آپ جا کر کوئی مطالعہ کر لیتے، کوئی علمی فائدہ حاصل کر لیتے، آپ یہاں پر ہی کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو اب جو میں نے آیت پڑھی ہے، جو گفتگو ہے پہلے والی، اس کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو فرماتے ہیں میرے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ سامنے آ گیا۔ میں نے کہا اگر میری جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو آپ چلے جاتے یا وہاں پر ٹھہر جاتے؟ تو آپ نے یہ چیز سامنے رکھی، آپ کھڑے رہے، بالآخر آپ نے آگے ہاتھ کر کے خود مصافحہ کیا اس کے ساتھ۔ تو دیکھیے علم پڑھا ہے، شریعت پڑھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کہلاتے ہیں، تو پھر ہمیں ہر موقع پر یہ دیکھنا ہوگا حضور کا عمل کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو صحابہ کرام تو کرتے ہی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی آ رہے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ابھی جوتیوں والی جگہ پر تھے، اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ کتنا ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کا۔ آج قاری صاحب، بھائی صاحب، مجھے حدیث سنا ہے، میں آگے باتیں کرتا ہوں، اب میں آج سناؤں، آگے لوگ باتیں کرتے ہیں، یار یہ حضور کا فرمان آ جائے اس کے بعد بات کا حق ہی نہیں بنتا۔ جب حضور کا فرمان آ گیا بات حضور کے فرمان جیسا کسی کا فرمان۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، ایک مولانا معین الدین اجمیری ہے، ان کے بارے میں آتا ہے ایک موچی تھا، اس کے ساتھ آپ کی گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنایا، اللہ آپ کا قول سنایا، اور اس نے آگے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں، اللہ اکبر۔ آپ بیٹھ گئے اور اسی طرح دونوں پاؤں اس طرح کر کے نیچے بیٹھ گئے۔ فرمایا پھر میں 30 سال قرآن نہ پڑھاتا، حدیث نہ پڑھاتا، یہی موچیوں والا کام کر لیتا، جس کو میرا 30 سال پڑھانا اور دین کا بھی حیا نہیں اور امام اعظم کا بھی حیا نہیں۔ امام اعظم کا قول آ گیا ابھی تو اپنی تعویل پیش کر رہا ہے۔ تو موقع محل دیکھنا چاہیے۔ داتا صاحب کی بارگاہ میں حضور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ہستی ہیں جن کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی جب وہ لاہور آئے اپنی آنکھوں کو ٹھیک کرانے کے لیے تو آئے تو مزار پر حاضری دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مزار پر میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پورے مزار پر کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں، اتنے اللہ تعالی نے فرشتے بھیج دیے ہیں اور ادھر کھڑے ہوئے ہیں، اتنا اور رحمت اور نور برس رہا ہے۔ تو یہ ایسے عام شخصیات نہیں ہیں۔ اور حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جتنے بھی روئے زمین پر اولیاء اللہ ہیں، مدینے سے فیض لاہور میں آتا اور یہاں سے پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیض کا مرکز اور محور، اور حضور کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایسا تعلق۔ اور پھر جتنے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، وہ جاہل نہیں ہوتے، وہ صاحب علم ہوتے ہیں۔ آپ کشف الماجوب اٹھائیں، پہلا باب ہی علم کے بارے میں، جتنے ہمارے اکابر صوفیاء کرام کو اٹھائیں، ان کی بات ہی یا قرآن کریم سے شروع یا حدیث مبارکہ سے اہل علم اور علم کا باب انہوں نے پہلے رکھا ہے۔ تو داتا صاحب اپنی کشف الماجوب میں فرماتے ہیں، فرمایا جو اللہ کا ولی اور صوفی ہوتا ہے، فرمایا وہ ان پڑھ اور جاہل نہیں ہوتا، جب اللہ کا ولی بن جاتا ہے اللہ اسے ان پڑھ نہیں رہنے دیتا، اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دیتا۔ تو یہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام، علماء کرام، ان کے قریب ہوں حضرت، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ ایک بندہ لا علاج مرض میں مبتلا ہے اور پھر اسے ڈاکٹروں سے نفرت ہے، ڈاکٹر کے پاس وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں، ان کو اچھا ہی نہیں سمجھتا، اس سے بڑھ کر اس کی اور زیادہ ہلاکت کیا ہوگی؟ آج ہمیں فرائض کا پتہ نہیں کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے اندر کیا چیزیں ہیں
جو ہماری رہ جائے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن جنہوں نے سکھانا ہے ہم تو سمجھتے ہیں بس یہ مولوی ہیں، یہ کوئی اس طرح کے۔ تو حضور کے غلاموں، حضور سے پیار کرنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، میں کوئی فضیلت بیان نہیں کرتا، صرف عالم حافظ اور قاری کی اتنی ہی فضیلت کافی ہے، جب دیکھو یا تمہیں مصلی رسول پر نظر آئے گا یا حضور کے ممبر پر نظر آئے گا۔ کم از کم یہ تو دیکھ لینا، کسی بھی سرکاری عہدے چپڑاسی سے لے کر اوپر تک ہم دیکھتے ہیں یار یہ کس گریڈ کا افسر ہے، کس کرسی پر بیٹھا ہے، کیونکہ اس کو حکومت نے بٹھایا ہے۔ اور کم از کم ہم یہ تو دیکھیں نا، جس مسلح پر کھڑا ہے یہ کس کا مسلح ہے، یہ تو دیکھیں نا، جس کے ممبر پر بیٹھا یہ حضور کے ممبر پر، تو کتنا ادب و احترام اور مرتبہ اور مقام۔ اس لیے بڑے سے بڑے اہل علم لوگ جو ہیں جب امام سے بات کرتے ہیں تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں، جب کسی حافظ اور قاری کے سامنے بات کرتے ہیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ۔ اور اس پر تو کمال ہو گئی، فرماتے ہیں میاں صاحب ہیں لاہور کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، تو وہ فرماتے ہیں میرے دادا جی نے اور والد نے مجھے نصیحتیں کی تھی، اچھی اچھی نصیحتیں کی تھی۔ 3 نصیحتیں آپ نے کی۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا، جب تجھے حافظ مل جائے اس کا قدر کرنا، دین کا طالب علم مل جائے اس کا قدر کرنا۔ فرماتے میں نے پلے باندھ لی۔ دوسرا فرماتے ہیں جب تجھے کوئی سید مل جائے اس کا بھی ادب کرنا۔ تیسرا فرمایا کوئی تجھے تقوی والا بزرگ پرہیزگار مل جائے، فرمایا اس کا بھی ادب کرنا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے 3 بات، اب ان بڑوں کی باتیں بھی دیکھیں اور پھر آگے اولاد کا عمل بھی دیکھیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے 3 چیزیں پلے باندھ لی، اس وقت سے لے کر آج تک، اب تک جو بھی مجھے حافظ ملا ہے اس کا میں نے ادب کیا ہے، جو بھی عالم ملا ہے اس کی خدمت کیا اور اس کا ادب کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں جو بھی مجھے سید ملا ہے میں نے اس کا ادب کیا ہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، ان 3 باتوں پر عمل کر لیں۔ ہم اتنی باتیں سن کر جاتے ہیں، کاش ہم کسی ایک بات پر بھی عمل کر لیتے تو آج کسی اور مقام پر ہوتے۔ تو میرے دوستو بھائیو، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر سورہ ملک کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا تمہاری موت اور حیات کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ چیک کریں، ہم امتحان لیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ دوستو بھائیو، ہم غور کریں، ہماری جو زندگی یہ کوئی عام نہیں، یہ خاص زندگی اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں دی کہ ہم چوکوں اڈوں اور ہوٹلوں پر اور روڈوں پر ایسے چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے اس کو ضائع اور تباہ و برباد کر دیں۔ فرمایا تمہاری زندگی کا مقصد ہے تاکہ ہم چیک کریں موت اور حیات کو پیدا اس لیے کہ کون اچھے عمل کر رہا ہے۔ اور پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہر بندہ اپنے سے سوال کرے، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے سے، آپ اپنے سے سوال کریں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو شاید 4 بندے بیٹھے ہوں گے، کوئی کہے گا اچھی کوٹھی بنا لیں تو یہ ہمارا مقصد ہوگا، کوئی کہے گا 2-4 پلاٹ بنا لیں یہ ہمارا مقصد ہوگا، کسی کی یہ سوچ ہوگی اچھی نوکری مل جائے یہ مقصد ہوگا، کسی کا یہ ہوگا اچھا کاروبار مل جائے یہ ہمارا مقصد ہوگا، کسی کی کوئی سوچ ہوگی، کسی کی کوئی سوچ ہوگی، کوئی کہے گا اچھے کپڑے پہن لیں یہ ہمارا مقصد ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس نے بھی کہا ہے اس کو ہم غلط نہیں کہتے، لیکن اب یہ فیصلہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب سوچ کر اور اپنے سے ہر بندہ یہ سوال کرے اور اپنے گریبان میں ہم جھانکیں، دیکھیں جس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا ہم وہ کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں، ہمیں تو دکان سے فراغت نہیں، ہمیں کاروبار سے فراغت نہیں، ہم تو اتنی مصروفیت ہے ٹائم ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر ہم رب کے اس فرمان کو سمجھتے تو کوئی بھی فون آتا ہم اسے کہتے ابھی میں نماز پڑھ رہا ہوں 2 منٹ انتظار کر لیں، آپ بیٹھ جائیں دکان پر، بیٹھ جائیں انتظار کریں، ابھی رب تعالیٰ نے بلایا ہے، ابھی اسی محفل میں ہم بیٹھے ہوں، فون آ جائے ہم فوراً سنتے ہیں، فوراً سنتے ہیں۔ کیوں؟ کسی نے ہمیں بلایا ہے۔ تو یہ دیکھیں جب اذان ہوتی ہے تو کون بلا رہا ہے، اور 750 وہ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بار بار بندے کو آواز دے رہے ہیں، آپ بندے کامیابی کی طرف، آپ بندے کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف، اور بندہ جو ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔
اللہ کے بندے اگر تو یہ سوچتا کہ میری زندگی کا مقصد تھا نماز اور عبادت کرنا، یہ احکامات پر عمل کرنا، آج ہم دیکھیں کتنے بندے ایسے ملیں گے جنہوں نے زندگی بھر نماز ہی نہیں پڑھی، کتنے بندے ایسے مل جائیں گے جنہوں نے قرآن کی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کیا یہی بات کافی ہو جائے گی کہ کوئی کسی کا باپ خط لکھے اور جب وہ خط اس کی اولاد کے پاس پہنچے اور وہ چوم کر رکھ دے، اس کو پڑھے نہ کھولے نہ سمجھے نہ، کیا اس نے حق ادا کر دیا؟ آج ہم نے قرآن مجید کو چوم کر ہم نے رکھ دیا بند کر کے، نہ اس کی زیارت کرتے ہیں، نہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اب جب ہم قرآن مجید کی طرف آئیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ کی طرف آئیں گے، حضور کے قدموں میں آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے، تو پھر مسلمان مار کھا ہی نہیں سکتا جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے۔ دیکھیں صحابہ کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جو حضور نے فرمایا انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ جیسا بھی موقع آیا، مشکل وقت آیا، سوکھا اوکھا، جو بھی وقت تھا وہ شریعت سے تھوڑا سا بھی نہیں ہٹے، عمل کر کے دکھایا۔ 10,000 صحابہ کرام ہیں، میدان کے اندر بیٹھے ہیں، اور کافروں اور مشرکوں کی اتنی جرت اور ہمت نہیں کہ وہ اپنے دروازے سے نکل کر باہر آئیں۔ کیا کردار تھا، کیا عمل تھا، کیسی تربیت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آج مسلمان ہندوؤں سے مار کھا رہا ہے، مسلمان 80 لاکھ اور کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، اربوں خربوں، 1 ارب سے کتنی زیادہ اس مسلمانوں کی آبادی اور 57 ملک، اتنے مسلمان اور ہندوؤں سے مار کھائیں۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا ہے، شریعت کو چھوڑ دیا ہے، دین جو پڑھتا ہے اس سے ہم دور ہیں۔ وہ تو سمجھتے ہیں شاید کوئی ایسے فارغ ہی ہے بندہ، نہیں بھائی، ایسا نہیں۔ جب بھی کسی حافظ کو دیکھیں، کسی عالم کو دیکھیں، دین پڑھنے پڑھانے والے کو دیکھیں، تو حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بندہ کیسا ہے جو قرآن پڑھا رہا ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ حضور فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے۔ اور جب قبر میں جاتا ہے حافظ قرآن تو اللہ تعالیٰ اس مٹی سے فرماتا ہے، قبر کی مٹی سے فرمائے اسے عذاب نہ دینا، تو مٹی آگے پلٹ کر کہتی ہے یا اللہ اس کو میں عذاب دے ہی کیسے سکتی ہوں جس کے دل کے اندر، جس کے دماغ کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن تھا اور اس نے عمل کر کے دکھا پڑھتا پڑھاتا رہا، اس کو میں کھا ہی کیسے سکتی ہوں؟ تو میرے دوستو بھائی جو قرآن کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اسے انعام کتنا دیتا ہے، ان کو اجر کتنا دیتا ہے۔ ایک شخص تھا، پڑھ تو نہ سکا سستی اور غفلت کی وجہ سے، لا علمی، بس وہ دنیا میں ایسا مصروف ہوا، لیکن ایک دن بیٹھا تھا قرآن مجید اٹھایا اور ایسا دل میں خیال آیا اور بس اس نے کیا کرتا ہے، بسم اللہ پر ہاتھ رکھا، 70 پر ہاتھ رکھ کے ایسے پڑھتا ہے یا اللہ جو کچھ لکھا ہے حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے، اس طرح ساری 70 پر اس طرح ہاتھ رکھتا جاتا اور اس طرح کہتا جاتا مجھے پتہ نہیں جو کچھ بھی لکھا ہے حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے، جو لکھا ہے حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے۔ تو جب وہ چلا گیا، جب فوت ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد اس کی قبر، بلکہ کافی عرصے کے بعد اس کی جب قبر کھلی، کیا دیکھتے ہیں اس کا جسم بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے۔ انہوں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا، دوسرے لوگوں نے، کہ یہ اس کا کیا عمل تھا کہ اس کا کفن بھی سلامت اور جسم بھی سلامت ہے؟ تو نے کہا اس کا اور تو کوئی عمل نہیں، سارے گناہ ہی گناہ تھے، ایک عمل اس کا ایسا تھا کہ یہ روزانہ قرآن اٹھاتا ہے، ہر 70 پر ہاتھ رکھتا ہے، یا اللہ جو لکھا ہے حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے، میں نہیں جانتا کیا، جو کچھ بھی لکھا ہے حق سچ ہے۔ دوستو کس طرح اس کا تعلق تھا قرآن کے ساتھ، اور جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے، قرآن کے ساتھ دوستی لگا لیتا ہے، اس کا جسم بھی سلامت رہتا ہے، اس کا کفن بھی سلامت رہتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بندے نے مجھے وہ ویڈیو دی یا وہ تصویر تھی غالباً، ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، کون سا ملک تھا، اس میں قبر کھلی ہے حافظ قرآن کی، کافی عرصے کے بعد اس کا جسم سلامت ہے بالکل، ایسے لگتا ہے جس طرح ابھی اس کو دفن گے، جسم بھی سلامت، بالکل صحیح۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے بھی ملک ہیں، وہ حاکم ہیں، حکمران ہیں،
سب نے اپنے ملک کو فتح کیا ہے تلوار کے زور پر، اور میں نے مکہ اور مدینہ کو فتح کیا اس ملک کو قرآن کے ساتھ۔ قرآن کے ساتھ محبت کریں اور اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ جیسے صبح ہوں، صبح آپ اٹھیں، نماز کی طرف جائیں، نماز پڑھیں اور مسجد میں جائیں، گھر میں نہیں، مسجد میں جائیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار، سخت طبیعت خراب تھی، جو صحابی کندھا دے کر مسجد میں لے کے جا رہے ہیں، پکڑا حضور کے پاؤں گھسیٹتے جا رہے ہیں۔ آج میں غور کروں، آج مجھے کچھ بھی نہیں ہے، سار سے لے کر پاؤں تک، کوئی نہ شرعی نہ دنیاوی کوئی عذر بھی نہیں، گھر بیٹھ کر نماز، اور بہت سارے ایسے ہیں گھر میں بھی نہیں پڑھتے۔ تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا سامنا کرنا ہے، سامنے جانا ہے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ زندگی کو ضائع نہ کریں، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، شب قدر کی بات کرتے ہو نا، فرمایا اگر تمہیں قدر ہو جائے تو پھر ہر رات تمہاری شب قدر ہے۔ تو ہمارے اکابر اور بزرگان دین کیسا ان کا عمل تھا، کردار تھا۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مبارک جا رہے تھے حج کے لیے، پورا قافلہ تھا۔ فرماتے ہیں میں نے جو بھی سیکھا ہے، اپنے ایک سیاہ غلام ہے، اسی سے میں نے فکر آخرت بھی سیکھی ہے، اسی سے میں نے ادب بھی، اس میں نے اپنی زندگی کا مقصد اسی سے سیکھا ہے۔ وہ جا رہے تھے، اب جب ہم سفر کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی سفر کے لیے جاتے ہیں، تو کچھ ساز و سامان ساتھ لیتے ہیں، تاکہ ہمیں، پہلے جاتے تھے پیدل، اب تو سواری ہیں، حج کے لیے جاتے تو پیدل، کھانے پینے کا سامان تھا، رات ہو گئی، اب انہوں نے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا، کیا دیکھتے ہیں اس میں نمک نہیں ہے۔ تو آپ نے اس غلام کو بلایا، فرمایا نمک لے آؤ کسی سے، علاقے سے، ان کو بتانا کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ہم حاجی لوگ ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو نمک مجھے دے دو۔ اس کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، کیونکہ وہ بھی عام بندہ نہیں تھا، اللہ کے ولیوں دوستوں کے ساتھ، خوف خدا رکھنے والوں کے ساتھ رہنے والا عام بندہ تو نہیں تھا۔ اس کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، چہرہ متغیر تھا، لیکن وہ چلا گیا، نمک لے کر آ گیا، ادھر جا کر بتایا کہ ہم حاجی لوگ ہیں، اس طرح پہلے بھی حج کیا، اب جا رہے ہیں حج کے لیے، تو ہمیں نمک چاہیے، باقی ساری چیزیں تو لے کر آ گیا، آپ کو دے دیا۔ پھر دوسرا دن آیا، شام کا وقت جب ہوا، کھانا بنانے لگے، دیکھتے ہیں نمک نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ نمک لے کر آؤ، ان کو بتانا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، تو نمک چاہیے، لے کر آ گیا۔ تیسرے دن جب انہوں نے کہا تو اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت پہلے دن آپ نے کہا کہ نمک لے کر آؤ، میں نے آپ کا حج دے دیا، میں نے آپ کا حج دے دیا، دوسرے دن آپ نے نمک کا کہا، میں نے اپنا حج دے دیا، اب تیسرا حج ہے نہیں، پھر کیسے نمک لے کر آؤ؟ تو کیسی وہ غلام کیسا تھا، اور جن کا غلام تھا پھر ان کا مقام کتنا ہوگا۔ فرمایا میں تو جا کر کہتا ہوں کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، نمک دے دو، میں تو اپنا حج لوگوں کو بتا رہا ہوں اور اعلان کرتا پھر ہوں، ریاکاری ہو رہی ہے، لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں حاجی ہوں، میں حج کے لیے، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں وہ تو ظاہر کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی چھوٹا عمل، میں بھی یہاں بیان کر رہا ہوں، اور میری یہ سوچ اور خواہش ہوتی ہے یار میری بندہ تصویر بنا کے نیٹ پر دے، حضرت صاحب بیان کر رہے ہیں، واہ واہ یہ چیزیں، اور حج اور عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، ادھر بھی اتنی بڑی بارگاہ، وہاں بھی ہم تصویریں بنا کے اور کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو جتنا زیادہ زیادہ پھیلائیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ریاکاری کر رہے ہیں۔ عبادت تو ایسی کریں، بس اس کو ریا کریں ہی نہ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، عبادت کا مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، جو بھی عمل ہو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اور یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے یہ پڑھا، آپ نے اس بات کو نقل کیا، فرمایا جب میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتا، اللہ والوں کی بارگاہ میں، اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاتا، اتنی بڑی ہستی جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا غزالی جیسا بھی ہے کوئی تمہاری امت میں اس طرح کا عالم۔ فرماتے ہیں جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاتے تو ہمیں یوں لگتا کہ ہم نے زندگی بے مقصد کاموں میں گزار دی، ہم نے زندگی بے مقصد کاموں میں گزار دی۔ اب اتنی بڑی علمی شخصیت، اتنا مقام، ایک باعمل شخصیت کی بارگاہ میں گئے، تو یہ حضرات محترم یہ کوئی خاص بات ہے۔ آپ جب بھی آپ سے بڑے زیادہ علم والے، عمل والے، خوف خدا والے کے پاس بیٹھیں گے تو پھر آپ کے دل میں یہ بات ضرور آئے گی، یار میں کیا کر رہا ہوں، میں کس کام میں لگا ہوا ہوں۔
جب ہم بیٹھیں گے ان لوگوں کے ساتھ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جن کے دل میں خوف خدا نہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں کرتے، قرآن سے دین سے دور ہے، پھر میرے بھائیوں اس طرح کی 100 مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے تو پھر ہم نقصان میں تو ہو سکتے ہیں، پھر فائدہ نہیں ہو سکتا ہمارا۔ تو اس لیے جب بھی بیٹھیں ان کی صحبت میں بیٹھیں جو 5 وقت نماز پڑھنے والے، جب بھی بیٹھیں ان کی صحبت میں بیٹھیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، جب بھی بیٹھیں ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جو دین کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، شریعت کے مسائل سکھا رہے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ اس طرح آپ بیٹھیں گے تو پھر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، سورہ عصر کے اندر فرمایا انسان خسارے میں، گھاٹے میں۔ اب کسی کو پکڑ کر بٹھائیں اور اس سے پوچھیں جناب آپ تو گھاٹے میں، بندہ مانتا ہے؟ بندہ تو مانتا ہی نہیں۔ اور پھر آج ہماری ایک بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی غلطی بتائے ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ عائش صاحب قاری صاحب مجھے بتائیں کہ حضرت صاحب آپ یہ غلطی کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ ناراض ہو جاؤں۔ کسی کو ہم بتاتے ہیں، کوئی چھوٹا بڑے کو بتا دے، وہ ناراض اور غصے ہو جاتے ہیں۔ اب تھوڑا تنبیہ المحترین کو پڑھیں اور امام عبدالوہاب شرانی نے جو بات حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی ہے اس کو بھی پڑھیں۔ آپ رو رہے تھے، ایک دن بیٹھے رو رہے تھے، کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں، مجھے حاکم اور امیر المومنین سمجھ کر کوئی میں غلطی کروں، گناہ کروں، مجھے تم آگاہ نہ کرو، اس وجہ سے میں رو رہا۔ فرمایا اگر میں غلطی کروں، شریعت سے ہٹوں تو پھر کیا کرو گے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور تم اللہ اور اس کے رسول سے ہٹو پھر ہم تلوار کے ساتھ تمہارا سر اڑا دیں گے، تم ہوتے کون ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کام کرو؟ تو یہ بات وہ کر نہیں سکتے، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے انہوں نے ارشاد فرمایا۔ وہ تو ہستیاں ہی ایسی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک طرف حضرت ابوبکر ہیں، دوسری طرف حضرت عمر ہیں، حضور کے ساتھ کھڑے ہیں اور حضور کے ساتھ رہے ہیں اور آج بھی ساتھ ہیں، اور قیامت کے دن فرمایا اس طرح ہم اٹھیں گے، ایک طرف ابوبکر رضی اللہ عنہ، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور یہ شیخین ان کا بھی ادب و احترام کریں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور یہ اتنے بڑے مقام کے لوگ آج ان پر بھی ہم باتیں کرتے ہیں، جہاں بھی وہ بندہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا وہ صدیق اکبر کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ حضرت عمر صحابہ کرام کی، کسی صحابی کی بھی بے ادبی نہ کریں، سب کا ادب و احترام کریں۔ اگر صحابہ کرام نہ آتے ہم تک دین پہنچتا ہی نہ، یہ ان کی مہربانی ہے۔ اور صحابہ کرام نے ایک حدیث کے لیے حضور ایک ملک کا انہوں نے سفر کر کے مارے کھا کر ہم تک دین پہنچایا ہے۔ ایک ملک سے ایک صحابی جاتا ہے، مدینہ سے لے کر شام اور مصر جاتا ہے، وہاں انہوں نے کہا کہ میں حضور کی ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے فرمایا میں حدیث کی فیس لوں گا۔ انہوں نے کہا حدیث کی فیس کیا ہے؟ فرمایا 1 سال یہاں رہو، روزے رکھو۔ اس صحابی نے 1 سال روزے رکھے، 1 سال روزہ رکھنے کے بعد آپ نے ایک حدیث مبارکہ سنائی اور پھر وہ تشریف لے آئے۔ تو صحابہ کرام کوئی عام ہستیاں نہیں ہے، یہ سارا قرآن اور دین ان کے صدقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس لیے ہر صحابی کا ادب کریں، اور جتنے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، اور میری اور آپ کی کسی بات سے کسی ولی اور کسی بزرگ کی بے ادبی نہ ہو جو شریعت کا متبع ہے، شریعت کی پیروی کرنے والا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا، جو بھی میں نے بہار شریعت کے اندر آداب کے باب میں پڑھا، جو بھی آپ کے سامنے سفید داڑھی والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتا، حضور اس کی گفتگو سنتے رہتے، ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے، جب تک وہ کلام کرتا رہتا حضور اس کے سامنے کھڑے رہتے، حضور اس کے ہاتھ چومتے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ چومتے۔ یہ اسلام، یہ دین بتا رہا ہوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بتا رہا ہوں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقیات کیسے تھے، آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے پکارا، اس کی پورے مدینے میں کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے، صحابہ کرام کی صحبت ان کے ساتھ کو چھوڑ کر ادھر جا رہے، حضرت عمر ساتھ ہے، عرض کی یا رسول اللہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں سنتا ہوں، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں سنتا ہوں۔ 2 گھنٹے اس نے سخت گرمی میں گفتگو کرتی رہی، حضور سنتے رہے، اس کی باتیں سنتے رہے۔ پھر جب اس کی گفتگو ختم ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں جان آج نہیں، جب بھی تجھے کوئی تکلیف ہو، مصیبت ہو، مجھے آواز دینا، میں تیری آواز اور تیری داد رسی کے لیے وہاں پہنچوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد نبوی کا اعتکاف ہو، نفلی اعتکاف،
اور ادھر کوئی میرا امتی اور کوئی مشکل میں پھنسا ہوا مجھے آواز دے، اس کی مدد کرنا مسجد نبوی کے اعتکاف نفلی اعتکاف سے بھی افضل ہے۔ آج اتنا محفلوں پر، اتنے ہم نے بڑی بڑی محفلوں پر لاکھوں اور اربوں کروڑوں روپے لگا دیے، ہمارے ہمسائے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کا ہم نے پرواہ ہی نہیں کی۔ ہمارے گھر کے کتنے اور ہمارے ہمسائے کتنے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل غریب سے غریب تر ہیں، اور ہم جناب اتنے اخراجات اور اتنی فضول خرچیاں اتنے اور وہ مقابلے۔ اب تو یہ پروگرام، یہ تو اکثریت ایسے ہو رہا ہے جو ہمارے کل خانے اور پروگرام کے ہوتے ہیں، اس میں دکھلاوا اور مقابلہ، اور جناب ہم تو ایک، اس نے 50 پکائی ہے تو ہم 100 پکائیں گے، اس نے 100 پکائی ہے تو 150 پکائیں گے۔ کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک مستحب کام پر ہم نے اتنا کچھ لگا دیا، اور ہماری مسجد کا حال یہ ہے کہ ادھر وضو کا انتظام بھی نہیں، ادھر صف نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ہمارے مدارس کا حال یہ ہے کہ وہاں پر قرآن رکھنے کے لیے الماریاں نہیں ہوتا، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو اس لیے جو بھی پیسہ لگائیں شریعت پر، دین پر لگائیں، اور اپنی مساجد کے اوپر لگائیں، کیونکہ آپ نے ایک صف بھی بچھا دی مسجد میں، جب تک اس صف پر نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو دین کی طرف آئیں، شریعت کی طرف آئیں، مساجد کو آباد کریں، اپنی اپنی مساجد کو آباد کریں، جو آپ کے ادارے ہیں جہاں قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے۔ اور پھر ہوتا ہی ہے، بات دیکھنے میں آتی ہے، میں بھی پڑھا رہا ہوں ادھر مدرسے میں، 3 سال تک بچہ پڑھ رہا ہے، کبھی والدین نے یہ آ کر پوچھا نہیں حضرت مدرسہ کیسے چل رہا ہے، بچہ کیسے پڑھ رہا ہے۔ مدرسہ تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اس پر چھوڑ دیں، لیکن کم از کم اتنا تو پوچھتے کہ بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، آتا ہے نہیں جاتا۔ سکول میں تو ہم روزانہ بچے کو لے جاتے ہیں، تیاری کراتے ہیں گھنٹہ، پھر باپ جاتا ہے چھوڑ کے آتا ہے، پھر ابھی چھٹی سے گھنٹہ رہتا ہے پہلے جا کر لے کے آ رہا ہے۔ مدرسے میں بھی اس طرح کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم کے لیے بھی اس طرح کر رہے ہیں، اور پھر ہم وہ تعلیم کے لیے، اس کے لیے تو 8 گھنٹے لگا دیے، اور قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور شرمائے نہ، سفید داڑھی ہے پھر بھی قرآن سیکھو، عمر کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں، آپ بھی بزرگ ہیں، بڑی عمر والے ہیں، کہیں کسی آیت میں حدیث میں مجھے یہ دکھا دیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 8 سال 10 سال 15 20 سال عمر ہو تو پھر قرآن سیکھ سکتے ہیں، جب سفید داڑھی اور عمر تمہاری زیادہ پھر دین نہیں سیکھ سکتے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو کہ اس عمر میں تم نماز سیکھ سکتے ہو، اس عمر میں نماز نہیں۔ میرے دوستو اس میں شرمائے نہ، جتنا شرم کریں گے اتنا ہلاکت میں جائیں گے۔ دین اگر آپ کو نماز نہیں آتی، قاری صاحب کو سنائیں، جا کر بیٹھیں، کب تک ہم شرم کرتے رہیں گے؟ نماز جنازہ نہیں آتا وہ سیکھیں، ضروری مسائل سیکھیں۔ الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، ان کی عمر دیکھیں، اتنے بچے حضرت صاحب 7 8 بچے 10 بچے ایسے الحمدللہ اول سے لے کر آخر تک نماز جنازہ یاد ہے، نماز جنازہ یاد ہے، کوئی 8 پارے پڑھا ہوا ہے، کوئی 10 پارے، 6 کلمے مکمل یاد، 6 کلمے، نماز جنازہ، یہ چیزیں۔ اور میں اپنے اندر غور کروں، ہم سب اپنے، میں کسی کو کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، نہ میرا یہ مزاج ہے۔ ہم کہتے ہیں تبلیغ تقریر اس طرح کرو جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میں تو واہ کرا کے چلا جاؤں گا، کوئی ایسی بات کر کے بندے کی دل آزاری ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ میرا دل بھی نہیں دکھانا کسی کا، گفتگو ایسی ہو کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، اصلاح بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ میرے دوستو بھائیو، ہم ایک دوسرے کو باتیں، یہ صحیح باتیں کریں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ میری واہ ہو، ادھر آ کر کوئی 10 منٹ میری تعریف کر رہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے مجھے صحیح، جو میں غلط کر رہا ہوں میری غلطی کی اصلاح کرے، مجھے بتائے کہ حضرت آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کو اس طرح کرنا چاہیے، اس سے بہتر یہ ہے، تاکہ مجھے پتہ تو چلے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے کوئی اگر آپ کی اصلاح کرتا ہے، چھوٹا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں اس طرح ہے، تو پھر آپ خوشی سے اس کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کی مہربانی، آپ نے یہ مسئلہ مجھے بتا دی، میں تو غلطی کر رہا ہوں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمارا کام 4 چیزیں ہم ہر بندہ سیکھے، یہ بات نوٹ کر لیں، لکھ لیں اور اپنے دل دماغ کے اندر بٹھا لیں، 4 چیزیں ہر بندہ سیکھے۔ سب سے پہلے وضو کا طریقہ ہم سب کو آنا چاہیے، دوسرے نمبر پہ غسل کا طریقہ ہم سب کو آنا چاہیے، تیسرے نمبر پہ نماز کا طریقہ ہم سب کو آنا چاہیے، چوتھے نمبر پہ نماز جنازہ۔ یہ 4 چیزیں ہر بندہ آج اپنے یاد کر لیں، لکھ لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں اس بات کو،
جب بھی آپ جائیں مسجد میں، قاری صاحب کو وہاں بٹھا کر ان کو کہیں آج مجھے وضو کا طریقہ سمجھا دیں۔ ایک دن پھر لگے گا، دوسرے دن پھر جا کر سنائیں، تیسرے دن سنائیں، 3 مرتبہ سنائیں۔ 3 دن جب سنائیں گے وہ آپ کو مکمل یاد ہو جائے گا۔ جب چوتھے دن جائیں تو ان کو کہیں حضرت غسل کا طریقہ مجھے سمجھا دیں، شرم نہ کریں، وہ سکھائیں، اور پھر دوسرے دن جا کر سنائیں، تیسرے دن سنائیں، تیسرے دن وہ یاد ہوگا، 6 دنوں میں آپ کو وضو اور غسل کا طریقہ یاد ہو جائے۔ پھر جب 7ویں دن جائیں ان کو کہیں حضرت آج مجھے نماز کا طریقہ سمجھا دیں۔ جب وہ یاد کریں پھر جا کر دوسرے دن سنائیں، پھر تیسرے دن سنائیں۔ 9 دنوں کے اندر آپ کو وضو، غسل، نماز کا طریقہ یاد ہو جائے گا۔ پھر جب جائیں پھر ان کو کہیں مجھے نماز جنازہ کی نیت، ثنا، یہ سارا طریقہ اور یہ سب کچھ سمجھا دیں۔ 3 دن وہ لگائیں تو کتنے دن ہو گئے؟ 9 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 12 دن کے اندر ہمارا سارا کام مکمل ہو گیا، یہ چاروں چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ کب؟ جب ہم شروع کریں گے، نہیں شروع کریں گے زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کوئی یہ بس اس طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زندگی کو ضائع کرتے پھریں۔ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے تو کسی نے ان پر چوری کا الزام کر دیا کہ یہ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، انہوں نے چوری کی ہے، حرام کھایا ہے، چوری کی ہے۔ تو آپ کو طلب کر لیا عدالت میں، انہوں نے مقدمہ درج کرا دیا۔ جب انہوں نے مقدمہ درج کرایا تو آپ وہاں پر چلے گئے، گھوڑی پر، گدھے پر سوار تھے۔ پرانے دور میں یہ سواریاں تو نہیں تھی، تو گدھے پر جب گئے، باہر باندھ دیا، آپ اندر پہنچے تو اس افسر نے پوچھا، اس نے کہا آپ نے چوری کی ہے، حرام کھایا ہے، آپ گواہی دیتے ہیں اس بات کی؟ فرمایا میں گواہی دوں یا میرا گدھا جو باہر کھڑا ہے وہ گواہی دے؟ یہ ان بندوں کی بات کر رہا ہوں جو نمازیں چھوڑنے والے نہیں، نمازیں پڑھنے والے تھے، ان کی بات کر رہا ہوں جو تہجد گزار تھے، باوضو رہنے والے، قرآن دن رات 10 بارے قرآن پڑھنے والے، ان کی بات ہے، یہ عام بندوں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو فرمایا میں گواہی دوں یا میرا گدھا گواہی دے؟ تو اس نے کہا لے جائے، مجھے ہاتھ پکڑ کے لے آیا، اس افسر کو سامنے کھڑا کیا۔ اس نے کہا تمہارے پاس کوئی بندہ ایسا ہے جو بغیر اجازت کے گھاس کاٹ کر آئے کسی کی؟ ایک بندے کو انہوں نے بھیج دیا کہ مالک کو نہیں بتانا۔ جب وہ گھاس کاٹ کر لائے بغیر اجازت کے تو وہ چوری کا مال تھا، بتایا ہوا نہیں تھا، سامنے رکھا، گدھے نے منہ پھیر دیا دوسری طرف، گدھے نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ اس نے کہا دیکھ لیا، میں تو کہتا ہوں میں گواہی دوں، میرا گدھا گواہی دے۔ پھر ایک بندہ تھا، تنقید کرنے والے بھی کچھ ہوتے ہیں، اس نے تنقید کی، اس نے کہا یہ گھر سے گھاس کھلا کے آئے ہوئے، سامنے رکھا اس لیے گدھا گھاس جو ہے نہیں کھا رہا۔ تنقید خیر آج نہیں شروع سے ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتنے معجزے دکھائے وہ کہتے یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر، حضور کو معاذ اللہ فرماتے ہوتے ہیں، پھر ان کا مزاج ہوتا ہے۔ لیکن ہم ہیں اصلاح والے، ہمارے پاس تنقید ہے نہیں، نہ کرنی ہے۔ اور آپ ادھر بیٹھ کر یہ وعدہ کریں میرے ساتھ تنقید ختم کر دیں، آج سے بالکل ختم، نکال دیں، نفرت، بغض، کینہ، حسد، یہ ساری چیزیں ختم کر دیں۔ جو صحیح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سوچ دی ہے اسی سوچ کو اپنے دل دماغ کے اندر رکھیں۔ تو جب وہ سامنے رکھا، وہ انہوں نے کہا اس کو تو لے کر آ، گھاس مالک کو نہیں بتانا۔ جب وہ لے کر آیا کہ تجھے شک ہے، پھر جب لے کر آیا اس نے کہا اس کو ادھر رکھ دو، اب جاؤ اس کے مالک کو تلاش کرو، مالک کو بلا کر لاؤ۔ جب اس کے مالک کو بلا کر لے آئے، انہوں نے یہ سارا ماجرا بتایا۔ انہوں نے کہا آج میں بھی دیکھتا ہوں کہ گدھا گواہی کیسے دیتا ہے۔ اس نے کہا پہلے تو اپنا یہ جو گھاس لے کر ہے اس کو معاف کر دے، کہ تو اس کا کہہ دے بھئی میں اس کے ساتھ متفق و مطمئن۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب سامنے رکھا تو گدھے نے کھانا شروع کر دیا۔ جب سامنے رکھا تو گدھے نے کھانا شروع کر دیا۔ تو اس نے جب دیکھا افسر نے، اس نے کہا جس کا گدھا حرام نہیں کھاتا وہ خود کیسے حرام کھاتا؟ میرے دوستو، اگر ہم نماز پڑھتے رہے، ایک لقمہ بھی ہمارے اندر حرام کا چلا گیا تو پھر ہماری عبادت کس طرح کر رہے ہیں؟ پھر پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں دعا کر دو، مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں دعا کر دو۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول نے ایک چیز کو حرام کر دیا، آپ اس کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ حلال کہیں، حلال رزق۔ اسی طرح آپ موٹر سائیکل میں پیٹرول کی جگہ پانی ڈالیں تو کیا چلے گا؟ ہمارے حلال رزق ہی نہیں ہوگا تو پھر ہماری عبادت کس طرح کی؟ پھر اس میں لذت کیا آئے گی؟ تو اس لیے حلال رزق سب سے پہلے، حلال رزق ہوگا تو پھر ہماری نماز کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ ایک بزرگ قرآن لکھتے تھے، ان کا یہ طریقہ تھا پرانے دور میں، وہ الحم سے لے کر والناس تک قرآن لکھتے تھے، قلم سے لے کر۔ تو قرآن لکھتے لکھتے سال میں
الحم سے لے کر والناس تک 30 پارے لکھ لیتے، پھر اسی طرح دوسرا سال آتا دوسرا. یہ قرآن کے ساتھ تعلق بتا رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ تعلق کتنا تھا. اب جو الحم سے لے کر والناس تک قرآن لکھتا ہے کیا خیال ہے اس کا کتنا تعلق ہوگا؟ اس کا تو اٹھنا بیٹھنا پڑھنا ہر وقت اس کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی زیارت اس کی آنکھیں کر رہی ہے. تو اسی طرح وہ کرتے رہے. فرماتے ہیں 1 2 10 سال کی بات نہیں، فرمایا 40 سال میرے ایسے گزر گئے میں ہاتھ سے قرآن لکھتا ہوں، ہر سال ایک قرآن لکھتا ہوں. اور ہم زندگی میں میں اور آپ غور کریں، ایک دفعہ تو ہم غور کریں، ہر بندہ اپنے سے خود پوچھے ہم نے ایک دفعہ قرآن کا ختم کر لیا زندگی بھر، سال میں، مہینے میں، کبھی کوئی دن آیا کبھی ہم نے ختم کیا ہو؟ میرے دوستو کب ہم جاگیں گے؟ جب آنکھ بند ہو جائے گی تب جاگیں. ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے ہم کچھ کر لیں. تو فرماتے ہیں ہوتا کیا، جب وہ سیاہی گیلی ہو جاتی تو اس پر مکھی بیٹھتی. ایک آیت ایسی تھی جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، میں حیران رہ گیا. ساری آیتوں پر جب سیاہی گیلی ہوتی اس پر مکھی بیٹھتی، ایک آیت ایسی تھی جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. وہ کون سی تھی؟ فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، فرمایا یتیم کے مال کے، اور فرمایا یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ، اس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. چھوٹی سے چھوٹی رب کی مخلوق ہے، اس کو بھی اتنا یہ ہے. اب آج ہمارا کردار اور ہمارا عمل کس طرف چلا گیا؟ اگر صحیح معنی میں ہم بعمل کھڑے ہو جائیں، ایک عام سے عام بندے کا کردار ایسا ہے، اس کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتا ہے اگر ہم اسلام کے رنگ میں آ جائیں. ایک بارلے ممالک کی میں ایک بات پڑھ رہا تھا، ایک کالج میں یا یونیورسٹی تھی یا کسی جگہ ادارے میں بچے رہتے تھے ہاسٹل میں جس طرح رہتے ہیں. ایک غیر مسلم بھی وہاں رہتی تھی، عورت، ہندو عورت یا عیسائی تھی. اب وہ کپڑے دھوتے اور بڑی صفائی ستھرائی رکھتے. اس نے اچانک اس کے کپڑوں کو ہاتھ لگ گیا. جب ہاتھ لگا تو اس نے اٹھا کر سونگا تو ان سے خوشبو آ رہی. اس نے پوچھا کہ تمہارے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، ہمارے کپڑوں سے خوشبو نہیں آتی، تو یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہم ہر کام حضور کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، حضور کے طریقے کا بتلائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی صفائی رکھنی ہے، جسم کی کپڑوں کی صفائی رکھنی ہے. تو ہم صفائی اور اسلام اور ہمارے دین نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھائی ہیں. تو عورت متاثر ہو کر اس خوشبو کو سینگا اور اس کی گفتگو اس نوجوان کے اتنے عمل کو دیکھ کر وہ عورت مسلمان ہو گئی. یعنی ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی حضور کی سنت کے مطابق ہوگا، قرآن کے مطابق. اس کو دیکھ کر غیر مسلم بھی مسلمان ہو جائے گا، غیر مسلم بھی مسلمان ہو جائے گا. تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے لاہور کے، بعمل تھے، نہ عالم تھے، نہ حافظ تھے، نہ قاری، کچھ بھی نہیں تھے، صرف بعمل حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے. جب وہ ایک یونیورسٹی میں گئے، وہاں پر ایک جگہ دعوت تھی، غیر مسلم بھی تھے، مسلمان ڈاکٹر بھی تھے، دوسرے بھی تھے، سارے موجود تھے. وہاں پر انہوں نے دعوت کی، وہاں پر گانے چل رہے تھے، وہاں پر کوئی شراب پی رہا تھا، کوئی کسی کام میں، کوئی کسی کام میں، نافرمانی میں، وہ سارے مصروف تھے. جب وہ بعمل شخص پہنچا ہے تو سب نے سارے کام چھوڑ دیے. اس میں ایک عیسائی لڑکی کھڑی ہو گئی. اس نے کہا یہ آئے ہیں آپ نے سارے کام چھوڑ دی، پہلے تو آپ سارے کام کر رہے تھے، شراب بھی پی جا رہی تھی، گانا بھی چل رہا تھا، سارے گناہ کے کام کر رہے تھے، آج آپ نے یہ سارے کام چھوڑ دیا، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ڈاکٹر صاحب ہے. انہوں نے کہا میں بھی ڈاکٹر ہوں، یہ بھی ڈاکٹر ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ مسلمان ہے. اس نے کہا یہ جو اتنے بیٹھے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں. انہوں نے کہا یہ بھی مسلمان ہے. تو پھر انہوں نے کہا یہ اصلی مسلمان ہے، یہ نام کے مسلمان ہے. تو جب یہ بات اس نے کہی کہ یہ صحیح مسلمان ہے، اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اس نے کہا پھر ایسا مسلمان ہوتے ہیں، ایسا اسلام ہے، پھر مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں. تو جب ہم صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق چلیں گے، تو پھر ہمیں دیکھ کر غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے. آج اللہ کے ولیوں کی نیک بندوں کی باتیں کرتے ہیں، کوئی بندے اعتراض کرتے ہیں، تو میرے دوستوں ان پر اعتراض نہ کرو، ان کا کردار دیکھو، قرآن کے ساتھ تعلق کیسا تھا. ان کے یعنی 24 گھنٹے ایسے تھے یا زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یا قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی. حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی. انہوں نے سوال کیا حضور تمہارے زمانے میں کے اندر، صحابہ کرام کے زمانے، حضور کے زمانے میں لوگوں پر مصیبتیں تکلیفیں بہت کم تھی اور خوشحال تھے،
تو کیا کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم 3 کام کرتے تھے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، 3 کام کرتے تھے۔ فرمایا تم بھی یہی 3 کام کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہی کام کرتے ہیں۔ تو پھر عرض کیا حضور ہمارے پاس تو تکلیفیں اور مصیبتیں اور اتنی پریشانیاں ہیں، ہمارے کام دن بدن الٹے ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے کام تو سارے سیدھے تھے، وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ نے فرمایا تمہاری ہلاکت اور تمہاری مصیبتوں اور پریشانیوں کا سبب یہ ہے تم ان 3 کاموں کو بعد میں کرتے ہو، باقی کام پہلے، تمہاری ترجیح یہ ہے۔ اور ہم سارے کام بعد میں کرتے، نماز کا ٹائم ہوتا پہلے کام چھوڑ دیتے، نماز کی طرف آتے، جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی باقی کام چھوڑ دیتے، پہلے قرآن کی تلاوت، جب اللہ کے ذکر کا ٹائم ہوتا ذکر کرتے، کام کے ٹائم پر کام، عبادت کے ٹائم نماز کے ٹائم نماز، قرآن کے پڑھنے کے ٹائم قرآن پڑھتے اور ذکر کرنے کے ٹائم ذکر کرتے۔ اگر میرے دوستو ہم یہ ٹائم مقرر کر لیں کہ صبح فجر کے بعد ہم سورہ یاسین پڑھیں گے، اس ٹائم کوئی کام نہ کریں، فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں پڑھیں، اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، پھر چلے جائیں اپنے کام کے لیے، پھر ظہر پڑھیں، ظہر کے بعد آپ سورہ فتح کا آخری رکوع پڑھیں، لقد صدق اللہ، اور پھر ظہر سے عصر تک اپنے کام کریں، جب عصر کی اذان ہو کاروبار چھوڑ دیں، مسجد میں چلے جائیں، پھر عصر کی نماز پڑھیں، جب عصر کی نماز آپ پڑھ لیں اس کے بعد سورہ نبا شریف کی تلاوت، عما یتساءلون کی تلاوت کریں، جب پھر تلاوت کر لیں پھر چلے جائیں اپنے کام، گھر کے کام کر لیں، پھر مغرب کے لیے جائیں، جب مغرب پڑھ لیں تو وہاں بیٹھ کر آپ سورہ واقعہ شریف پڑھیں، تو پھر جب سورہ واقعہ پڑھ لیں اس کے بعد آئیں اپنے کام کریں، پھر عشاء کی اذان ہو پھر مسجد میں جائیں، آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے سورہ ملک پڑھیں، جب سورہ ملک پڑھیں گے تو حضور فرماتے ہیں جو سورہ ملک کو روزانہ پڑھتا ہے، فرمایا قبر کے اندر اس طرح روشنی ہوگی جس طرح آج دنیا میں چراغ جل رہا ہے، اتنی روشنی ہوگی، اس کی قبر روشن ہو جائے گی، قبر کی روشنی۔ اور سورہ ملک خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے جھگڑا کرے گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ یا اسے عذاب نہ دو یا مجھے قرآن سے ہٹا دو، کیونکہ یہ تو روزانہ میری تلاوت کر کے سوتا تھا۔ آج ہم دیکھیں کتنے بندے ہیں جو صبح جن کی ہوتی ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے بندے ہیں جن کی شام رات کو سونے سے پہلے وہ سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم نے طریقہ تو جو اللہ اور اس کے رسول کا نے بتایا ہوا تھا اس سے ہٹ گئے ہیں، تو پھر ہماری کامیابی کیسے ہوگی؟ ہماری کامیابی اس وقت ہوگی جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے، جب اس سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہم نقصان تو اٹھا سکتے ہیں، ہمارا فائدہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر ایک بزرگ فرماتے ہیں، ابھی بھی وہ زندہ ہیں، فرمایا ابھی تک مجھے وہ بات اپنے گھر کی یاد ہے، فرمایا کافی عرصہ پہلے ایسا ہوتا ہے ایک پا گوشت لے کر آتے، جب وہ لے کر آتے تو جیسے ہی میں والدہ کو دیتا وہ بسم اللہ پڑھ کے لیتی اس کو، اور پھر جب اس کو ہانڈیا میں ڈالتی تو بسم اللہ پڑھتی، جب اس کے نیچے آگ جلا رہی ہے تو پھر بھی بسم اللہ پڑھ رہی ہے، اور جب پھر سالن پک گیا تیار ہو گیا دے رہی پھر بھی بسم اللہ پڑھ رہی۔ تو فرماتے ہم گھر کے 8 بندے ایک پا گوشت ختم نہیں ہوتا سب کھا لے، اتنی برکت ہو جاتی۔ آج تو جتنی زیادہ سے زیادہ چیز ہے اس میں برکت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ ہم نے جہاں قرآن پڑھنا تھا اعوذ باللہ بسم اللہ قرآن کی تلاوت، وہاں پر گانا چل رہا ہے اور ادھر کھانا تیار ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں جب گانا اور فلم اور ڈرامہ چل رہا ہوگا ادھر کھانا پک رہا ہوگا، برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے برکت؟ تو اس لیے جب بسم اللہ پڑھ کر گھر والے کھانا پکائیں گے اللہ کا ذکر کر کے اس میں برکت ہی برکت ہوگی۔ پھر جب اس طرح کا کھانا کھانے والے پھر پیدا ہونے والے بچے، بابا فرید پیدا ہوتے ہیں یا داتا علی اجمیری پیدا ہوتے ہیں یا خواجہ اجمیری پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام احمد بن حنبل نے دعوت دی، تو وہ استاد تھے امام احمد بن حنبل، دعوت دی، گھر اکثر اپنے استاد کا تذکرہ کرتے رہتے۔ تو یہ بھی آپ کو میں بات سنا رہا ہوں، جب بھی بیٹھیں جہاں بھی بیٹھیں یا اللہ کا ذکر کریں یا اس کے محبوب کا ذکر کریں یا کسی اللہ کے ولی کی بات کریں جو اللہ کا ذکر کرنے والا، قرآن کے ساتھ محبت کرنا، جب بھی بیٹھے اس کا تذکرہ کریں، اس کا ذکر خیر کریں، یہ اماموں کا طریقہ ہے۔ تو آپ ذکر کرتے کہ تھوڑا کھانا کھاتے ہیں اور رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، آپ نے دعوت دی، انہوں نے کہا اچھا ہم تبرک بچا کر رکھ لیں گے۔ امام احمد بن حنبل آئے، انہوں نے لوٹا بھر کر کمرے میں رکھ دیا، امام شافعی نے کھانے کا اچھا خاصا اہتمام کرا دیا، گھر والے تبرک کا انتظار کرتے تھے۔
جب لے کر آئے تو آپ نے جب کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا، جتنا بھی تھا زیادہ سے زیادہ تھا آپ نے سارا ہی ختم کر دی۔ جب گھر پہنچے امام احمد بن حنبل، انہوں نے سوال کیا کہ ہم تو انتظار میں تھے اور آپ روزانہ کہتے ہیں ہمارے استاد کم کھانا کھاتے ہیں، وہ تو سارا جو ہے وہ ختم ہو گیا، سارا کھانا جو ہے وہ ختم ہو گیا، ہم تو انتظار میں۔ تو دوبارہ امام احمد بن حنبل گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے، عرض کہ حضور گھر والے تو کھانے کے تبرک کے انتظار میں، آج کھانا سارا ختم ہو گیا۔ فرمایا اس کا جواب لینے سے پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ کھانا تیار کیسے ہوا ہے، اس کا طریقہ بتاؤ کہ تم کھانا تیار کیسے کرتے ہو۔ فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو جو سٹیاں ہیں اس سے جب گندم نکالنا شروع کرتے ہیں دانے، میرے گھر والی نکالتی ہے اور میری بچی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی، قرآن پڑھ رہی ہوتی، اور جب اس سے نکال لیتے ہیں، جب اس کو پیستے ہیں، چکی چلاتے ہیں، تو پھر میری گھر والی جو ہے وہ پیستی ہے اور بچیاں قرآن پڑھ رہی ہوتی۔ اور پھر فرمایا جب وہ پک رہا ہوتا ہے، کھانا تیار ہو رہا ہوتا ہے، یہ سالن تیار ہو رہا تھا، جیسے اس میں ڈالتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، اس میں آگ جلائی جا رہی، بچیاں قرآن پڑھ رہی۔ فرمایا جب اس ہنڈیا سے سالن ڈالتی ہیں، جب روٹی دیتے ہیں تو پھر میری بچیاں قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ گھر والوں نے پکا کر مجھے جب دیا بچیاں قرآن پڑھ رہی تھی۔ فرمایا جب اس خوبصورت طریقے سے کھانا، اتنا برکت والا کھانا میرے سامنے آیا ہے، میں نے کہا پھر شاید زندگی میں کبھی ایسے کھانے کا اتفاق نہ ہو، ساری برکت آج ہی لے لیں۔ تو اس طرح کے کھانوں میں نور ہوتا ہے۔ جب پھر کھانے والے جو پڑھتے ہیں، نمازیں رہتی نہیں، تہجد بھی ان کی نہیں چھوڑتی، باوضو رہتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق بڑا پختہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے خود بھی قرآن کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، شریعت کی طرف، اور جو بھی آپ کا بیٹا اس کو حافظ، قاری اور عالم حضور کی شریعت کا علم سکھائیں، تاکہ اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہو۔ میرے ماموں جی فوت ہوئے تو مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ، مجھے بلایا، اس وقت میں کھڑا تھا، انہوں نے کہا آپ نیچے اتر کے سورت پڑھیں، قبر کے اندر اتر کے سورت پڑھیں۔ تو میں نیچے اتر گیا، سورہ یاسین پڑھی، جو کچھ پڑھنا تھا پڑھا۔ تو پھر میرے ذہن میں، دل دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ بزرگوں نے، علماء نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ اپنی اولاد کو خود قرآن پڑھاؤ، جب تم فوت ہوگے، اس دنیا سے چلے جاؤ گے، کل کو تمہاری اولاد کسی قاری اور حافظ کو نہ بلانا پڑے اور کہیں اس کے بیٹے کو بلا کر لو وہ اتر کے سورہ یاسین پڑھے، وہ آ کر قرآن پڑھے۔ جب اس کا بچہ قرآن پڑھے گا تو پھر اس کی روح کتنی خوش ہوگی۔ تو میں نے کہا آج میرے ماموں جان نے قرآن پڑھایا ہوتا، اپنے بچوں کو دین سکھایا ہوتا، آج مجھے نہ بلاتے، وہ خود نیچے اترتا اور سورہ یاسین پڑھتا۔ آج میرے دوستو بھائی، فوت تو سب نے اس دنیا سے چلا جانا، کسی نے ادھر نہیں رہنا۔ اگر ایسا ہو گیا کہ ایک بچے کو بھی ہم نے حافظ نہ بنایا، عالم نہ بنایا، دین نہ پڑھایا، تو جب چلے جائیں گے تو پھر قرآن تو پڑھنے والا ہوگا نہیں، پیچھے پھر بنے گا ہمارا کیا؟ اس لیے ضرورت ہے اپنے بچوں کو حافظ، قاری اور عالم بنائیں۔ آج آپ قرآن پڑھنا سکھائیں گے، کل کو جب آپ کی قبر میں اتر کر یا اوپر بیٹھ کر قرآن پڑھے گا، اللہ تعالیٰ رحمت کتنی اتارے گا۔ تو اس لیے ہمیں تو چاہیے تھا کم از کم اتنی دل دماغ ذہن کے اندر ہماری اہمیت ہوتی، جتنا وقت دنیاوی تعلیم کو دیتے، اتنا قرآن کو دیتے، اتنا دین سیکھنے کو دیتے، پھر آج ہمارا کچھ مقام ہی کچھ اور ہوتا۔ اس لیے خود دین سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ چلو 10 منٹ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، تو مومن کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا لمحہ اور کیا ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر۔ اور اچھا ناز شریف پڑھو کہ دعا دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ نوری مکھڑات زلفان کالیاں نوری مکھڑات زلفان کالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں نوری مکھڑات زلفان کالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا دل وچ ہووے پیار میرے آقا دا دل وچ ہووے جھگی کرن لئی مدینے وچ ہووے جھگی کرن لئی مدینے وچ ہووے بندہ رج رج کے چومے پھر جالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں او بیلیا تو حضور دیاں محفلاں سجایا کر بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر روز درود تو سونے تے پہنچایا کر روز درود تو سونے تے پہنچایا کر سدا گھر وچ رہن خوشحالیاں سدا گھر وچ رہن خوشحالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں نوری مکھڑات زلفان کالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں شریف پڑھنا چل شامل تو آویں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے سب گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری نوبت کو للہ ثنا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا ایک پڑھنا اللہ علیک یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ جندے آڑے نالے دنیا سے جی جندے آڑے نالے دنیا سے جی نبیاں وچ میرا سونا نبی نبیاں وچ میرا پیارا نبی
دائی حلیمہ گود چلے دائی حلیمہ گود چلے تیرے جیا سونا مینوں لبھیا بھی نہیں تیرے جیا سونا مینوں لبھیا بھی نہیں جنہیں بھی پڑھے کلمہ نبی دا جنہیں بھی پڑھے کلمہ نبی دا لگی بیڑا پار سیدھا لگی بیڑا پار سیدھا ہر مشکل دا مینوں ڈریا بھی نہیں ہر مشکل دا مینوں ڈریا بھی نہیں نبیاں وچ میرا سونا نبی نبیاں وچ میرا سونا نبی دائی حلیمہ گود چلے دائی حلیمہ گود چلے نبیاں وچ میرا سونا نبی نبیاں وچ میرا سونا نبی 5-7 منٹ ہیں جو حضور کا ذکر سنتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتا ہے، فرمایا جتنے بھی بچے ہیں وہ ایسے آتے ہیں، فرمایا ہم نے اپنے حبیب کو عام بچوں جیسا نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنا کیسے رحمت اور کتنا امت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیار ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھا تھا، ہفتہ 2 ہفتے مہینہ پہلے میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک داڑھی شریف سیاہ تھی، کالے رنگ کی تھی۔ 2 ہفتے 3 ہفتے اور مہینے بعد دیکھی وہ سفید ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے تو آپ کی داڑھی سیاہ تھی، کالے رنگ کی تھی، اب سفید ہو گئی اتنے کم دنوں کے اندر، اس کی سبب وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ ہود اتاری ہے جس کے اندر گناہ گاروں کے لیے، نافرمان لوگوں کے لیے عذاب کا ذکر ہے، جو لوگوں کے لیے۔ تو فرمایا جب باقی امتوں کی بات آ رہی تھی اس کے عذاب کا ذکر کیا، نافرمانیوں پر عذاب کا تذکرہ کیا، مجھے اپنی امت یاد آ گئی۔ فرمایا مجھے اپنی امت یاد آ گئی۔ میرے دوستو کتنی محبت ہے اس دنیا میں، سب سے بڑھ کر والدین کی محبت ہے، اور جہاں والدین کی محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضور کی محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ کتنا امت کے ساتھ پیار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ فرمایا امت کی نافرمانی اور پھر ان پر جب عذاب کا ذکر آیا تو پھر مجھے اپنی امت یاد آ گئی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حیات طیبہ 63 سالہ زندگی، آپ نے اپنی ظاہری حیات میں ایک دن تشریف لے گئے ایک غار صلاح کہتے ہیں جس کے نکیلے پتھروں والی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سجدے پر رکھا اور ان نکیلے پتھروں پر اپنا نرم چہرہ اور سجدہ کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام تلاش کر رہے ہیں، ایک دن گزر گئے، ایک رات گزر گئی، دوسرا دن رات گزر، تیسرا دن رات گزر گئے، تلاش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک چرواہ بکریاں چرا رہا تو اس سے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اس نے کہا ایک شخص ہے یہ ساتھ جو غار ہے نکیلے پتھروں پر اپنا چہرہ رکھ کے کچھ آواز آ رہی ہے، وہ آواز یہی ہے اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی۔ 3 دن ہو گئے یہی آواز میں سن رہا ہوں۔ جب گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر سجدے میں تھا اور یہی آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور یہ تو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کا وقت آیا، جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی کی روح نکالی جاتی ہے 360 تلواروں جتنا درد ہوتا ہے، فرمایا جتنا درد دینا ہے آج مجھے دے لے، قیامت تک میرے کسی امتی کو نہ دینا۔ کتنا امت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیار ہے، محبت ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے جو مزار شریف ہے اس میں اتار رہے تھے، جب نیچے اتارا تو صحابی حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں جب حضور کو نیچے اتار دیا، آواز ایک حضور کے ہونٹوں پر حرکت تھی، میں نے کان لگا کر سنی، میں نے کہا سنو یہ کون سی پیاری آواز آ رہی تھی؟ وہ آواز یہی تھی اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور جب معراج پر گئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب جب کوئی شخص کسی دوست کے پاس جاتا ہے، دوست تحفہ لے کر آتے ہو،
تحفہ لے کر آتا ہے، تم کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ عرض کیا ہے اے اللہ کریم میں اپنی امت کے گناہ لے کر آیا ہوں، اسے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہاری امت کے گناہوں کو معاف کر دی۔ اللہم اغفر لامہ، وہاں بھی امت کی بخشش کی بات ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جیسے ولادت ہوئی حضور کے ہونٹوں پر حرکت ہے، کچھ آواز آ رہی ہے، میں نے کان لگا کر سنے تو وہ آواز یہی تھی اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ امت کو بخش۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر موقع پر امت کو یاد کیا، آج ہم امتی ہر بندہ اپنے ضمیر کے اپنے دل دماغ کے اندر غور کرے، آج ہمیں بھی حضور یاد ہیں، صبح سے شام تک حضور کا ذکر کرتے ہیں یا کوئی اور بات ہے زبان پر؟ تو جس نبی نے ہمیں نہیں بھولے، آپ ظاہری حیات میں مزار شریف کے اندر اور اپنی ولادت سے لے کر آخری دم تک اور آج تک یاد کر رہے ہیں امت کو بھی یاد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کا طریقہ یاد ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول، شریعت کسی مولوی پیر یا کسی امام کا قول نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا قول ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو اس پر ہمیں تو اپنی مرضی کرنی نہیں چاہیے تھی۔ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو حدیث مبارکہ کیا ہے، آپ نے بیٹھنا ہے کس طریقے سے بیٹھے ہیں؟ حدیث مبارکہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 229 پر یہ حدیث مبارکہ کتاب الصلاۃ کے اندر ہے، فرمایا جب تم مسجد میں جاؤ تو اپنی صفوں کو اس طرح سیدھا کرو جس طرح فرمایا صفے فرشتے سیدھی کرتے ہیں ملائکہ، تم اپنی صفے اس طرح بنا کر بیٹھو۔ اب آپ بیٹھے اس انداز سے بیٹھے ہیں، سارے اکٹھے بیٹھے ہیں لینوں کے ساتھ اور خاص طور پر بیٹھے ہیں، اب ایک بندہ ادھر بیٹھا ہو، ایک ادھر بیٹھا ہو، ایک ادھر بیٹھا ہو، ایک ادھر بیٹھا ہو، آنے والا بندہ کیا کہے گا؟ اس کے دل میں کیا بات آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے تم میرے گھر میں آؤ، ایک ادھر ایک ادھر ایسے نہ بیٹھو، بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ اپنی صفوں کو سیدھا کر کے بیٹھو، اپنی مرضی سے نہ بیٹھو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی صفوں کو اس طرح سیدھا کرو جس طرح فرشتے اپنی صفوں کو سیدھا کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ ملانا چاہتے ہیں اور ہم جدا کرنا چاہتے ہیں، ہم باتیں ایسی کرتے ہیں آپس میں لڑاتے ہیں، جدا اور جھگڑے کراتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا دیتے ہیں، حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کسی کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں اولاد لڑ رہی ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ جب امتی لڑتا ہے جگڑتا ہے فتنہ فساد برپا کرتا ہے، حضور کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ تو اس لیے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد تو اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، اس کو ختم کریں، محبت اور پیار کی بات کریں۔ تو فرمایا فرشتے صفوں کو سیدھے کر کے بیٹھتے ہیں اس طرح۔ تو اس میں گزارش یہ ہے جب آپ مسجد میں جائیں جہاں بھی آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں سنتیں پڑھیں، سنت پڑھ کے اس کے بعد آپ پہلی صف میں بیٹھ جائیں اگر جگہ ہے، پہلی صف کو مکمل کریں۔ جب آپ پہلی صف کو مکمل کر لیں گے پھر اسی طرح دوسری تیسری اس طرح آپ صفوں کو بنا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم